على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. کل سورت کے دور کو مکمل ہوئے تھے. زبردست مضمون توحید کا میں نے اور آپ نے سنا. یہ مضمون توحید کا کس کے دل میں اترے گا، کس کے دل میں نہیں اترے گا، کس کو سمجھ میں آتی ہے اللہ کی توحید، کس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کے لیے فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. افمن تو کیا وہ آدمی شرح اللہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے صدرہ اس کے سینے کو للاسلامی اسلام کے لیے. ایک وہ آدمی ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا. اس کو کہتے ہیں اس کے شرح صدر ہو گیا. فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے. ایک آدمی تو یہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا دل پتھر ہو گیا، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. اس کا دل کسی چیز سے متاثر ہی نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر کچھ اترتا ہی نہیں ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں ہو سکتے. تو پھر جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ گئی، اس کو تم ان کے برابر کرتے ہو جن کے دل میں شرک بیٹھا ہوا ہے، جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک بات ابھی اصل مضمون تک پہنچنے سے پہلے اور سمجھیے. یہ بھی قرآن پاک کا انداز ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ یوں بات کرتا ہے کہ کیا یہ آدمی اس کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن ایک کو بیان کرتا ہے دوسرے کو نہیں بیان کرتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ عدیل کو چھپایا گیا ہے. مقابل کو کس لیے چھپایا جاتا ہے؟ تاکہ آدمی غور کر کے بات کو سمجھے. آپ یوں کہیں کہ دیکھو بھائی، دو قسم کے انسان ہیں دنیا میں. ایک وہ مفت خورے ہیں جو تلاش میں رہتے ہیں کہیں خیرات بٹ رہی ہے، کہاں افطار کرایا جا رہا ہے فری میں خیرات کا، اور زکوٰۃ کہاں دی جا رہی ہے، صدقہ فطر کہاں بانٹا جا رہا ہے، دوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں، اسی پر گزارا کرتے ہیں. دوسرا وہ طبقہ ہے جو سخت محنت کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے اور اپنے پسینے کی گاڑی کمائی سے حاصل کرتا ہے مال، اور اس کے بعد دو دو ہاتھوں سے لٹاتا ہے. اب آپ یوں کہیں تو کیا وہ آدمی جو سخت محنت سے کماتا ہے، وہ آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ آگے محذوف کرتے ہیں کس کے برابر ہو سکتا ہے، تاکہ سننے والے کا امتحان ہو کہ وہ بات سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے. اور یہ انداز اس صورت میں بہت ہے. اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ عدیل کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، مقابل کو پوشیدہ. کل کے درس میں ایک بات تھی، میں نے سوچا آئندہ آئے گی تو پھر بتاؤں گا. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ آدمی جس کے اوپر
عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ 19 نمبر آیت گزری کل کے سبق میں۔ اب آگے کیا تھا؟ جس کے لیے عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے، تو کیا یہ جنت میں جانے والے کے برابر ہے؟ لیکن اس کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ امتحان ہو کہ غور سے کون سن رہا ہے۔ اب اس آیت پر آئیے، افمن شرح اللہ، تو کیا ایک وہ آدمی جس کا اللہ نے کھول دیا صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے، اس کو اسلام کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اس کے دل کے اندر اترتی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، میں بالکل یہی سوچ رہا تھا۔ فہو علی نور من ربہ، پھر وہ زندگی کا سفر کرتا ہے کیسے؟ جس طرح ایک آدمی اندھیرے میں، بہترین اس کے پاس لائٹ ہوتی ہے، دور دور تک اس کو روشنی نظر آتی ہے، اس روشنی میں وہ اپنی گاڑی زندگی کی دوڑاتا ہے، اور دوسرا آدمی جو گپ اندھیرے میں اور گاڑی کی لائٹیں بھی غائب، تو وہ کیا چل سکتا ہے اس کے برابر؟ ایک وہ آدمی جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، وہ روشنی میں پورے یقین کے ساتھ اپنا سفر کر رہا ہے کہ میں زندگی کا جو قدم اٹھا رہا ہوں وہ بالکل حق کی طرف اٹھا رہا ہوں، وہ کامیابی کی طرف اٹھا رہا ہوں۔ آگے کیا کہنا تھا؟ تو کیا وہ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں وہ اس کے برابر ہیں؟ کیا وہ جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں کیا وہ ان کے برابر ہیں؟ لیکن اس کو بتایا نہیں گیا، تو وہ طے کیسے کریں گے؟ آگے لفظ آ رہا ہے نا، فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے مقابلے میں سخت ہو گئے ہیں، پتھر ہو گئے ہیں، کوئی بات ان کے دل کے اندر اترتی نہیں ہے۔ تو کیا تم دونوں کو برابر سمجھ لو گے؟ ابھی بات نہیں کھلی۔ یہ شرح صدر کیا چیز ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ قرطبی نے اس روایت کو نقل کیا، روایت مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، صرف صحابی حضرت سعد ہیں غالباً۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے دین کا نور، اللہ کا نور دل میں اترتا ہے، اور جب دل میں نور اتر جاتا ہے تو پھر آدمی کو دین کی خوبی سمجھ میں آتی ہے، پھر ہر چیز کی بھلائی اس کو دکھائی دیتی ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ خیرات کرنے کا کیا فائدہ ہے، لوگوں کے روزے کھلوانے کا کیا فائدہ ہے، اس وقت میں غریب یتیم مسکین کو تلاش کر کے ان کے اوپر خیرات کرنے کا کیا فائدہ ہے، پھر اس کو قیمت نظر آتی ہے رات کو جاگنے میں کیا مزہ آتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا کیا مزہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب دل میں نور گھس جاتا ہے تو آپ کے الفاظ آگے یہ ہیں کہ پھر اس کو دنیا ہیچ نظر آتی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اس کو آخرت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور اب زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا آخرت کی تیاری میں گزرتا ہے کہ مجھے تو جانا ہے، یہ زندگی تو فانی ہے، یہ تو 4 دن کی بات ہے، اور یہاں کی کامیابیاں بھی ناکامیاں ہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے پھر اس کو دین کی خوبی سمجھ میں آتی ہے۔ اس بات کو 2 حدیثوں کے ساتھ اور جوڑیں ابھی تو پھر اور کھل کر بات سمجھ میں آئے گی۔ کبھی کبھی ذہانت تو اللہ کی دین ہے نا، تو غیر ایمان والا بھی وہ بات سمجھتا ہے کہ جہاں ہم جیسا سادہ آدمی، بیوقوف آدمی غور کر کے دیر میں پہنچتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث بار بار آتی ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، ان میں سے ایک خط لکھا اس وقت میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سپر پاور، رومن امپائر، رومی بادشاہ کے نام، اور اس وقت میں جو روم کا بادشاہ تھا، ایسے تو ہر بادشاہ کو وہ قیصر کہتے تھے لیکن اس کا نام ہرقل تھا، اس کو خط لکھا۔ اس وقت میں وہ اتفاق سے شام میں تھا، اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دوڑاؤ، کوئی آدمی حرم کا رہنے والا اس علاقے میں ہے، اور اگر کوئی پورا قافلہ ملا تو پورا قافلہ لے کر آ جاؤ۔ اس کے لوگ دوڑے تو ایک جماعت شہر میں گھوم رہی تھی، اس کو پکڑ کر لے آئے، اس میں
حضرت معاویہ کے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ام حبیبہ کے والد حضرت ابو سفیان بھی تھے، مگر یہ بھائی ایمان نصیب نہیں ہے۔ یہ اس قافلے کو بلایا گیا تو ہرقل نے بڑی چالاکی سے، یہ تو ذہانت اللہ کی دین ہے، اس نے قافلے والوں کو پیچھے بٹھایا، ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور قافلے والوں کو کہا کہ میں اس سے کچھ باتیں پوچھوں گا، اگر یہ صحیح جواب دے تو تم بھی سر ہلانا کہ ٹھیک بول رہا ہے، اور اگر یہ غلط جواب دے تو تم انکار کرنا یہ غلط بول رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ اس کے ساتھی ہیں، یہ نہیں غلط بات پر ٹوکیں گے اور نہیں مجھے حقیقت بتائیں گے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہے، بات اس سے پوچھتا ہے ان کے چہروں کو دیکھتا ہے کہ ان کے چہروں کی رنگت بتائے گی کہ یہ صحیح جواب دے رہے ہیں کہ نہیں جواب دے رہے ہیں۔ اس نے بہت سارے سوالات کیے، اس کا موقع نہیں، ایک سوال اس نے آخری کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے جب ان کے دین میں کوئی داخل ہوتا ہے تو کیا دین سے ناراض ہو کر کے کوئی واپس کافر بھی بنتا ہے؟ اور یہ بڑا ٹیڑھا سوال تھا، کیوں؟ خود ابو سفیان کا داماد کافر ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کا داماد جس کے گھر میں پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ ایمان لایا، ایمان کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور پھر ایمان کی بنیاد پر حبشہ کی ہجرت کی، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا ہے، ایتھوپیا اتنا دور گیا ہجرت کر کے، لیکن وہاں جا کر کے ایک عیسائی عورت کے عشق میں مرتد ہو گیا، ایمان چھوڑ دیا۔ حضرت ام حبیبہ بے یار و مددگار رہ گئیں۔ اسی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے۔ تو ابو سفیان کے لیے بڑی امتحان کی گھڑی ہے، وہ کہہ سکتا تھا جناب مرتد ہوتے ہیں اس دین سے لوگ، میرا داماد مرتد ہوا ہے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، لیکن اس نے یہ بات نہیں کہی۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں عرب کا سردار تھا، مجھے ڈر تھا کہ یہ پیچھے والوں کی چہرے کی لکیریں اس کو بتا دیں گی، تو کہا کہ میں نے کیوں نہیں کہا میرا داماد مرتد ہوا؟ اس نے کہا کہ سختتاً عن دینی، کوئی ان کے دین سے ناراض ہو کر کے مرتد ہوا ہے، تو میرا داماد دین سے تو ناراض نہیں ہوا، وہ تو ایک عیسائی عورت کے عشق میں مرتد ہوا تھا، میں کس منہ سے اس کو کہہ دیتا کہ وہ دین سے ناراض ہو کر کے مرتد ہوا ہے۔ اس نے ابو سفیان سے یہ سارے سوال کرتا گیا ترتیب سے، اور جب اس نے اپنے سوال کر لیے تو اس نے پھر پلٹ کر کے ایک ایک سوال کے جواب پر تبصرہ شروع کیا۔ اس سوال کے جواب پر جو تبصرہ کیا مجھے وہ بتانا ہے خالی۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا ان کے دین سے کوئی ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے، اور تم نے کہا کوئی نہیں مرتد ہوا، اور یہ بات بہت یاد کرنے کی ہے کہ دین سے ناراض ہو کر کوئی شخص آج تک مرتد نہیں ہوا ہے، جتنے مرتد ہوئے ہیں کوئی پیسے کی لالچ میں ان کے دل میں دین گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہوتا ہے جب دین بشاشت قلب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں جب دین دل کی خوشی کے ساتھ گھل مل جاتا ہے پھر اس کو مار پیٹ کر یا کسی طور پر بھی دل سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ یہی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایمان کا نور کیا ہے، جب دل کے اندر اتر جاتا ہے اس کو دین کی خوبی نظر آنے لگتی ہے۔ میں نے کہا تھا دو حدیثیں اس کے ساتھ جوڑ لو۔ ایک اور حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے عرض کیا ایک دن کہ جو خوبیاں حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، جبکہ حضرت خدیجہ تب ایمان والی نہیں تھی، بالکل یہی خوبیاں ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، جبکہ ابن دغنہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ چلو وہ حدیث تو آپ کو یاد ہے، آگے بڑھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، اب وہ قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکہ والوں نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اس کے اوپر ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی روح سے طے ہوا کہ آپ اگلے سال آ سکتے ہیں، اس سال نہیں۔ اس معاہدے کی 6 شرطیں تھیں، ہر شرط بڑی ٹیڑھی تھی، انہوں نے سخت قسم کی شرطیں منوائیں۔ مثلا پہلی شرط تھی آپ نے کہا بسم اللہ لکھو، انہوں نے نہیں لکھوانے دیا۔ دوسری شرط تھی کہ لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے بیچ میں ہوا، انہوں نے کہا یہ نہیں لکھنے دیں گے، ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے پھر جنگ کس لیے کرتے، لکھو محمد صن آف عبداللہ۔ اللہ اکبر! ان کی بڑی ٹیڑھی شرط، وہ کیا؟ ہم میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا،
اور تمہارا کوئی بندہ کافر ہو کر واپس مکہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. یہ ٹیڑھی شرطیں. یہی وہ باتیں تھیں حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا. اور تنہا حضرت عمر کی بات نہیں ہے، سب کا حال یہ تھا. لیکن وہ غلبہ حال کے اوپر قابو نہ پا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سخت جملہ کا الست نبی یا حقا، مجھے بتائیے آپ سچے نبی ہیں؟ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ سخت جملہ ہے. آپ نے فرمایا بالکل میں اللہ کا سچا نبی ہوں. پھر دوسرا سوال، کیا یہ دین سچا دین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سچا دین ہے. ایسے کچھ اور سوال کیے. فرمایا پھر ہم دب کر کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ عمر زندہ ہو اور اس طرح دب کر کے یہ صلح ہو؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان سے صلح ہی کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی باتیں لے کر کے حضرت ابوبکر کے پاس گئے. جو جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا تھا، بالکل وہی الفاظ، وہی جواب حضرت ابوبکر صدیق نے دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا یہ کیا سچے نبی نہیں؟ کہا بالکل سچے. کہا دین سچا نہیں؟ کہا بالکل سچا. کہا ہم دب کر صلح کر رہے ہیں؟ کہا ہم بالکل کر رہے ہیں. کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور فرمایا ایھا الرجل، او آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی رکاب کو پکڑے رکھو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں. یہی جملہ حضور نے ان سے فرمایا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ جملہ کیسے آیا؟ یہ ہے نور من ربی، ان کے دل میں بھی اللہ کا نور ہے. جو جواب ہو سکتا تھا اس کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. نور ایمانی کی بنیاد پر یہی جواب ہو سکتا ہے، اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنا نور عطا فرمائے. افمن شرح اللہ، تو کیا وہ آدمی شرح اللہ، کھول دیا اللہ نے صدرہ جس کے سینے کو، للاسلامی اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے، لائٹ پر ہے، اس کے پاس روشنی ہے، اس روشنی میں اپنی زندگی کا سفر کر رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے. ایک یہ آدمی ہے اور دوسرا جس کی گاڑی کی دونوں لائٹیں خراب ہو گئیں اور پورا ہی اندھا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جس کے پاس اللہ کا نور نہیں، جس کا دل اسلام کے لیے نہیں کھلا، سمجھو کہ بیچارہ اندھا ہے. فویل للقاسیۃ، اس کا دل نرم ہے. ایمان والے کا دل نرم کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے نرم، اللہ کے قرآن کے لیے نرم. جب اس کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کا دل پسیج جاتا ہے. 7ویں پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا نا، وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ قرآن پاک سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے بہہ پڑتی ہیں. کبھی آنکھیں بھی بہتی ہیں، آنسو بہتے ہیں، لیکن کتنا مبالغہ کیا، آنسو نہیں بہتے. سمجھو کہ ان کی آنکھیں ہی آنسو کے سیلاب میں بہہ جاتی ہیں. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. اس کا مطلب کہ ان کا دل اللہ کے قرآن کے لیے نرم ہے، اللہ کے دین کے لیے نرم ہے. اور اتنا ہی نہیں، آگے بڑھ جائیے، اللہ کے بندوں کے لیے نرم ہے. ان سے بندوں کی پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ نے سر جھکایا، آپ کو برداشت نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کون ہے اونٹ کا مالک؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دیتے ہو اور بوجھ زیادہ لاتے ہو. آپ سے اونٹ کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی. آپ کے پاس ایک چڑیا چوں چوں کرتے ہوئے آئی. آپ نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے، اس کے بچے کو کس نے پکڑا ہے؟ یہ رو رہی ہے، اس کے بچے کو چھوڑ دو. کسی نے ان کے بچے کو گھونسلے سے اٹھا لیا تھا، انہوں نے بچے کو چھوڑ دیا. یہ جانوروں کی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے تو انسانوں کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ دل کی نرمی ہے. اس کے مقابلے میں جس کے دل میں نور ایمان نہیں، اس کا دل سخت ہے. کیسا سخت ہے؟ فویل، بربادی ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف سے. ان کے لیے قرآن پاک سناؤ اور زبردست قرآن پاک کے مقامات سناؤ، ان کے دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ دل مردہ ہو گئے ہیں، دل پتھر ہو گئے ہیں.
اللہ کے احکام ان کو بتائے جائیں، اللہ کے احکام کے لیے ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔ اور یہ تو غیر محسوس چیزیں، محسوس چیزوں میں آ جاؤ، دنیا کی تکلیف دیکھ کر بھی ان کے دل کبھی نرم نہیں ہوتے۔ بیواؤں کی سسکیاں، یتیموں کی آہیں اور بوڑھوں کی چیخیں ان کو سنائی نہیں دیتی ہیں۔ وہ ایٹم بم مارتے ہیں، مریں جو مرتے ہیں، نیفام بم مارتے ہیں جو جلیں جو جلتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ ان کو 4 کنویں کے پٹرول کے 4 کنویں چاہیے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کہیں وہ بھوکا مر رہا ہے، وہ ایسا ہو رہا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ افمن شرح اللہ، کیا زبردست یہ آیت ہے، بار بار اس کو پڑھیے۔ فویل، تو بربادی ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ طبقہ ہوتا ہے کلم کھلا گمراہی میں۔ یہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جن کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اللہ کا کلام نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے نزل احسن الحدیث جس نے بہترین حدیث اتاری۔ اور قرآن کی زبان میں حدیث سے مراد بات، یعنی قرآن کی بات، قرآن اتارا۔ جگہ جگہ قرآن کے لیے لفظ حدیث بھی آیا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور جو اس قرآن کو نہیں مانتے وہ کس بات کو پھر مانیں گے اس کے بعد؟ فَلْيَأْتِ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، جو اس قرآن کو نہیں مانتا اس کے جیسی ایک بات لے کر کے آئے۔ تو قرآن میں جب بھی حدیث کا لفظ آتا ہے تو کس کے لیے آتا ہے؟ قرآن کے لیے۔ اللہ نزل، اللہ وہ ہے نزل، اس نے اتارا، احسن الحدیث، سب سے بہترین بات۔ آج تک ایسی کتاب کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تورات و انجیل و زبور ساری کتابیں اکٹھی کر دو، قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں۔ سب سے بہترین کتاب اتاری۔ کیسی کتاب؟ یعنی کتابا متشابہہ، ایسی کتاب اتاری جس کے مضامین آپس میں ملتے ہیں۔ کوئی لکھنے والا جو کوئی لمبی کتاب لکھے، جس کو ذوق ہو وہ بات سمجھتا ہے۔ اگر کتاب لمبی ہو جائے اور 2-3 سال تک لکھتے لکھتے گزر جائیں تو حضرت کو یہ یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ شروع میں کیا لکھ رہا تھا اور آخر میں کیا لکھ رہا تھا۔ اور اگر ایسے لوگوں کو دیکھنا ہو تو غلام احمد قادیانی کی کتاب کو دیکھو، نعوذ باللہ، 10 منٹ پہلے کچھ لکھ رہا ہوگا، 10 منٹ کے بعد کچھ لکھ رہا ہوگا، کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی۔ کیوں؟ پچھلی بات یاد نہیں رہتی۔ قرآن کا کیا کمال ہے، 23 سال کے اندر نازل ہوا ہے، لیکن کسی بات میں اختلاف نظر آتا ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تم اس میں بہت اختلاف پاتے، مگر یہ کیسی کتاب ہے؟ متشابہہ، اس کے مضامین آپس میں ملتے ہیں، حالانکہ لمبے عرصے میں اتری ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات، چند مضامین ہیں جو انسانوں کے دلوں میں اتارنے ہیں، اس لیے اسی مضمون کو بار بار دہرایا جاتا ہے، چونکہ محض سنانا مقصد نہیں ہے، دل کے اندر اتارنا مقصد ہے، اس لیے بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہی بات کو اگر ایک ہی لفظ میں بار بار ریپیٹ کیا جائے گا تو آدمی سن کر کے تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھنی ہو تو سائنس کے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کیجئے، وہ کتنا تنگ پڑتا ہے سائنس کی کتاب، یار ابھی تو وہ پڑھی تھی وہاں، اب پھر وہ بات دوبارہ لکھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ یہ بات پڑھ کر کے تنگ ہوتا ہے قانون کی کتاب، لا کی کتابیں پڑھ کے تنگ ہو جاتا ہے۔ جب چھٹی ملتی ہے پھینکتا ہے، یار میری جان چھوٹی کسی طرح، کس کس کو آرٹیکل اتنا یاد ہو گیا نا، اب کتنا یاد کروں، بار بار نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ کمال ہے قرآن کا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، پہلے پارے سے سنانا شروع کیا اور 30ویں پارے تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، مگر قرآن انداز کیسے بدلتا ہے، الفاظ کیسے بدلتا ہے، پڑھنے والے کو ہر جگہ لگتا ہے میں نیا قصہ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ نیا نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ وہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا ہم اصل میں 4 مضمون پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین سے، آخرت ہے، اللہ اکیلا ہے، قرآن سچا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ 4 ہی مضمون ہیں، لیکن انداز کیسا بدلتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی؟ نہ، ہر ایک نیا نیا مضمون لگ رہا ہے۔ کتاب متشابہہ، ایسی کتاب اتاری ہے جس کے مضامین آپس میں ملتے ہیں، مثانیہ، حالانکہ وہ بار بار دہرائی جانے والے ہیں مضامین، پلٹ پلٹ کر کے وہ مضمون آتے ہیں، مگر اس کے باوجود کیسی ہے کتاب؟ تقشعر منہ جلود، تقشعر، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ، اس سے،
جلود الذین، ان لوگوں کی کھالوں پر، یہ میں نے ترجمہ کیا ورنہ لفظی معنی ہے کھال کھڑی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اردو میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بات میں نے دیکھی، میرے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے. رونگٹے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بال کھڑے ہو گئے. فرمایا بال نہیں، ان کی کھال بھی کھڑی ہو جاتی ہے. بہت زیادہ مبالغہ. بال، کھال پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کن کے؟ الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جن کا ان کے دل میں رب کا خوف ہی نہیں. ان کو جو مرضی سناتے رہو، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ان کو تو ایک مقام پر کہا یہ نشے میں چور ہیں، ان کو زندگی کا نشہ چڑھا ہوا ہے. اب نشے والے کو آپ کہیں کہ سر نالی میں پڑے ہیں، آپ کہاں پڑا ہوں، میں تو آسمانوں میں گھوم رہا ہوں. نشہ ہے ان کو، زندگی کا، دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تقشعر، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ، اس سے، جلود، ان لوگوں کی کھالوں پر، الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم ہوتی ہیں اور پھر کھالوں کا اثر اندر پڑتا ہے. وقلوبہم، پھر ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے ہیں. جب بھی ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ کا دھیان آ جاتا ہے، آخرت کی یاد آ جاتی ہے، پھر ہر کام ان کا آخرت کے لیے ہوتا ہے. پھر اس آیت کو ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑتی ہیں ان کی کھالیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، یعنی متوجہین الی ذکر اللہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بس کچھ یاد نہیں رہتا، بس اللہ کی یاد رہتی ہے، اللہ کا ذکر رہتا ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت جو اللہ بندوں کو دینا چاہتا ہے. یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. یہ راستہ انسانوں کو ملے، اللہ کے قرآن کو سن کر کے ان کے دل نرم ہوں، دنیا کی پریشانیاں دیکھ کر کے ان کے دل نرم ہوں. ومن یضلل اللہ، اور جس کے بدعمالی کی وجہ سے، من یضلل، اللہ گمراہ کر دے اس کو، یعنی اللہ اس کو راندہ درگاہ کر دے، کہا جا دفع ہو جا، تیرے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اب قرآن سے بھی تجھے کچھ فائدہ نہیں. فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. ساری دنیا مل کر اس کو سمجھائے، اب اس کو ہدایت نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا جہاں واپسی نہیں ہے. گاڑی بسا اوقات گرتے گرتے ایسے موڑ پر پہنچتی ہے، آپ کہیں ڈرائیور صاحب آپ کٹ ماریے اور یہ کیجئے، کہا نہیں اب تو کرین سے بھی نہیں اٹھے گی، اب تو سیدھے نالی میں ہی گرے گی یہ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ اس کو گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. پھر وہی انداز پہلے والا. اب دو قسم کے لوگ ہیں، دونوں کا مقابلہ کرو. یہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کون؟ کہا ایک وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اپنے منہ سے ہٹائے گا. بڑی بات ہے. دنیا میں آدمی کیا کرتا ہے؟ کتنی بڑی بھی تکلیف آئے تو منہ سے بچاتا ہے آدمی، یعنی منہ پر نہ آ جائے. مار پڑے تو آگے ہاتھ رکھے گا، بھئی ہاتھ بھی تو کٹ جائیں گے، لیکن وہ تلوار کے آگے ہاتھ رکھتا ہے چہرے پر نہ پڑے. اور گرمی آئے تو چہرے کو بچاتا ہے. لیکن قیامت کی وہ سزا ہے، جہنم کی وہ سزا ہے جہاں ہاتھ تو پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اب آگ کو اگر ہٹائے گا تو چہرے سے ہی ہٹائے گا. ایک وہ آدمی جو اپنے چہرے سے آگ کو ہٹا رہا ہوگا، کیا وہ آدمی اور یہ ہدایت والے آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں بھی کیا کیا؟ اس پہلے والے کو حذف کر دیا، یہ جو ہدایت پر چل رہا ہے یہ، اور دوسرا جو اپنے چہرے سے آگ کو ہٹا رہا ہے، یہاں چہرے سے آگ کو ہٹا رہا ہے، اس کو بیان کیا، اس کو چھوڑ دیا. اسی کو کہتے ہیں عدیل پوشیدہ ہے. افمن یتقی، تو کیا وہ آدمی جو بچاتا ہے بوجہہ، اپنے چہرے کے ذریعے سے، یعنی کسی اور چیز سے نہیں ہٹا رہا ہے آگ کو بلکہ اپنے چہرے کے ذریعے سے ہٹائے گا، سوء العذاب، بدترین عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو کیا وہ آدمی اور یہ جس کو اللہ نے نور ایمان عطا فرمایا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا، چکھو نا، ما کنتم تکسبون، اس کمائی کا مزہ جو تم کمایا کرتے تھے. تمہیں کوئی نیا نہیں کچھ دے جا رہا ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے، جو تم نے کیا تھا اس کمائی کا مزہ چکھو.
وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا، چکھو ما کنتم تکسبون، جو تم کمایا کرتے تھے۔ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ الگ الگ کرتا ہوں تاکہ شوق پیدا ہو آپ کو بھی کہ مشکل نہیں ہے سمجھنا، ورنہ اصل طریقہ تو وہی ہے کہ ایک محاورے کا سیٹ شدہ ترجمہ ہو، مگر وہ ترجمہ نہیں ہوتا ہے، وہ ترجمہ یاد نہیں رہتا ہے، ترجمہ تو وہی ہے۔ اس لیے میں ایک ایک لفظ کا کر رہا ہوں کہ جوانوں کو اللہ کرے شوق ہو جائے، کوئی مشکل نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو 5-5 6-6 سال سے تفسیر سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے ہمت نہیں کی کہ خود بھی کوشش کریں ذرا کرنے کی، تھوڑی سی ہمت کریں گے ایک دم دل میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن ہے ہی آسان ہے، اللہ نے آسان کیا۔ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا للظالمین، ظالموں سے، ذوقوا، چکھو ما کنتم تکسبون، ان گناہوں کی سزا، ما کنتم تکسبون، جو تم کمایا کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، اور اگر نہیں مانو گے اس قرآن کو، یہ احسن الحدیث ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے، اور اسی پر کہا گیا کہ قرآن اسی کو کہیں گے جو عربی میں ہے، اور ثواب اسی پر ملے گا پڑھنے پر، تلاوت پر، جو عربی میں ہے۔ اگر کسی اور زبان میں آدمی تلاوت کرے گا وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، وہ تو اس کے معانی کو ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ کسی بھی کلام کو دوسری زبان میں ترجمہ کرنے سے وہ مزہ باقی رہے گا جو اصل زبان میں ہے۔ اقبال کی کتابوں کا کتنا ترجمہ کیا گیا، لیکن وہ مزہ آیا جو اقبال کی اصل شاعری کا تھا۔ تو اللہ کا کلام کہیں ترجمہ ہو کر کے وہ قرآن تھوڑا رہے گا، وہ تو اس کے معانی کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو اس قرآن کو نہیں مانتے کوئی نئی بات نہیں، کہا تم پہلے تھوڑے ہو، تم سے پہلے بھی بڑے جھوٹے آئے ہیں۔ کذبا، جھوٹ سمجھا تھا، الذین، ان لوگوں نے، جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مکہ والوں سے، عرب والوں سے، آج کی دنیا سے پہلے تھے۔ اس سے پہلے تورات کو، انجیل کو، زبور کو بھی لوگ جھوٹا کہہ چکے۔ فرعون نے قرآن کو تھوڑا جھوٹا کہا تھا، اس دور کے اللہ کے کلام کو جھوٹا کہا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا۔ اگرچہ تورات ابھی تک نہیں اتری تھی، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا اس کو اس نے جھوٹا کہا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو آیا ان کے اوپر عذاب، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ یہ کمال اللہ کی شان ہے، اللہ کبھی بھی اس طرح کے ظالموں سے طاقت چھینتا نہیں ہے، ورنہ ہر دشمن جب دوسرے پر حملہ کرتا ہے اس سے ہتھیار چھینتا ہے، اس سے اس کی طاقت چھینتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے وہ ہارتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اللہ طاقت چھینتا ہے۔ فرعون کا جب بیڑا غرق ہوا پوری طاقت اس کے پاس، کیوں؟ تاکہ اس کو یہ ارمان نہ رہے کہ اگر میری طاقت میرے ساتھ ہوتی تو میں مقابلہ کر سکتا، نہ، ساری طاقت اس کے ساتھ ہے مگر اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ کذبا، جھوٹا سمجھا تھا، الذین، ان لوگوں نے، کس کو؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے کلام کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں سے ان کو کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی عذاب آئے گا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، سورہ نحل میں آج ہی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آ گیا ان کے قلعوں کی بنیادوں کے پاس، مطلب ان لوگوں نے اپنے قلعوں کو مضبوط کیا، دیواریں پکی بنائیں، چھت پکا بنایا، یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کوئی جڑوں سے کھینچ لے گا۔ یہ تو ایک تشبیہ دی گئی، ان کے جو پلان تھے، ان کے جو منصوبے تھے، ان کو وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور تم سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی بڑی مکاریاں کی تھیں۔ کیسی مکاریاں؟ اگرچہ ان کی مکاریاں ہمالیہ پہاڑ سے بڑی تھیں، مگر جب اللہ نے چاہا تو ان کی ساری تدبیریں عنکبوت کی طرح، مکڑی کے جالے کی طرح ہوا ہو گئیں، اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ اللہ کا عذاب وہاں سے آ گیا، لا یشعرون، جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُمْ، تو چکھایا، اذاقا، تو جب بھی قرآن میں آئے مانا تو، اذاقا، چکھایا، ہم، ان کو، اللہ تعالیٰ نے، کس کو؟ الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی کو، ذلت کو چکھایا۔ اللہ اکبر، قوم عاد پر ہوا مسلط ہوئی، سب کے سب منہ کے بل گرے ہوئے۔ قوم سمود کے اوپر ایک چیخ مسلط ہوئی، سب کے سب ڈھیر ہوئے۔
قرآن پاک کہتا ہے قوم عاد کے لیے ایسا لگ رہا ہے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہیں، اور فرعونیوں پر عذاب آیا تو کس طرح وہ پانی میں ڈوبے، اللہ نے ان کو چکھایا الخزیہ، رسوائی، ذلت فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ اشارہ ہے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تم کو بھی دنیاوی زندگی کا یہ رسوائی چکھنی ہے، لیکن یہ اصل فیصلہ نہیں، دنیا میں تو صرف چکھنے کے لیے ہے، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ وہ کیا؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اکبر، بہت بڑا ہے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے اس بات کو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، سمجھنا نہیں چاہتے، ورنہ ہم نے قرآن پاک میں گھما گھما کر کے، پھرا پھرا کر کے، مضمون بدل بدل کر کے، مثالیں دے دے کر کے کس کس طریقے سے سمجھایا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور یقیناً ہم نے بیان کیا، ضربہ کے معنی مارنا بھی، لیکن جب اس کے بعد مثل آئے تو پورے قرآن میں اس کا معنی بیان کرنا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور یقیناً ہم نے بیان کیا، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں کس کو بیان کیا؟ من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں پیش کی، سمجھانے کے لیے مختلف ڈھنگ سے بات کو سمجھایا۔ اور ایک مثال یہاں بھی آ رہی آگے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ سمجھیں، یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ عقل و دانش سے کام لیں، سب معنی یتذکرون، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ سمجھیں، کاش کہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ سمجھیں، سب معنی اس کے قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، کیسا قرآن ان کو عطا کیا ہے جس میں ہر قسم کی مثالوں سے ان کو سمجھایا ہے۔ قرآنا عربیا، ٹھیٹ عربی زبان کا قرآن ہے، خالص عربی زبان، عربیہ القحہ، خالص عربی زبان، ٹکسالی عربی زبان، ٹھیٹ عربی زبان، بالکل ٹپیکل عربی، اس خالص عربی میں قرآن پاک اترا ہے جس کو عرب نے مانا کہ واقعتاً یہ عربی ہے، اور اس سے بہتر کوئی عربی زبان میں ایک چیز نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ عربی میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ پہلے مخاطب عربی تھے، نہیں اس سے آگے بڑھو، یہ ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن جو بات قرآن کہنا چاہتا تھا وہ عربی کے سوا کسی دوسری بات میں کہی، کسی دوسری زبان میں نہیں کہی جا سکتی تھی۔ جو لوگ قرآن پاک کے ترجمے سے وابستہ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کئی سالوں سے مختلف زبانوں میں قرآن پاک کے معانی کا ترجمہ دیکھتا ہوں، یقینی طور پر قرآن کے کسی موقع کو بھی دوسری زبان میں پورے طور پر ادا کرنا آسان کام نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو جو بات اللہ کہنا چاہتا تھا وہ عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں کہی نہیں جا سکتی تھی، جو اثر اس کا دلوں پر ہونا تھا وہ عربی میں ہی ہونا تھا۔ اور آج بھی اس کے باوجود کہ لوگ عربی نہ سمجھیں، عربی میں پڑھیے مگر پڑھنے کی طرح پڑھیے، پھر دیکھیے اس کے اوپر کیسا اثر ہوتا ہے۔ قرآن عربیا، عربی زبان کا قرآن ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، مطلب ذرا سی کمزوری نہیں ہے اس میں۔ عربی قواعد اور اس کی گرامر کے اعتبار سے 1450 سال بیت گئے، آج تک کوئی اس میں خطا نہیں نکال سکا۔ جو کچھ قرآن پاک نے پیچھے کی باتیں بیان کی آج تک کوئی غلطی نہیں نکال سکا کہ یہ قصہ غلط ہے، اور جو آئندہ کی بیان کی ہیں آج تک کوئی نہیں بتا سکا یہ غلط بات ہے، بلکہ اس وقت کے لیے جو پیشن گوئیاں کی تھی، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اسی طرح ہوا۔ کسی ایک بات کے لیے کوئی نہیں کہہ سکا کہ قرآن نے ایسا کہا تھا مگر ویسا ہوا نہیں۔ ابو لہب نے آپ کی طرف دونوں پتھر اٹھائے دونوں ہاتھوں میں اور کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، قرآن پاک نے اسی سے لے لیا لفظ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بھی برباد ہوا اور اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے، اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا، اس کی اولاد بھی اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی، بالکل اسی طرح ہوا۔ ابو لہب اس بیماری میں مبتلا ہوا، آج کی زبان میں سمجھو کوئی کورونے کا بھائی یا اس کی بہن تھی، ایسی بیماری جس کے اوپر ڈاکٹروں نے کہا یہ پورے مکہ میں پھیل جائے گی، اس کو دور چھوڑ کر آؤ، پورا گھر اس سے مبتلا ہوگا اور طاعون سے مر جائے گا۔ تو اس کو ایک اجار گھر کے اندر چھوڑ کر کے آئے، اور پھر کیا تھا، انہوں نے مزدور رکھے کہیں ہم کو بیماری نہ لگ جائے، کہ اس کو روزانہ روٹی دے کر آؤ۔ وہ روٹی کہاں دیتے تھے؟ اس کے سوراخ سے اوپر سے کہتے تھے ہم روٹی پھینک رہے ہیں، اچھا اچھا مال خود کھا جاتے تھے، اور کوئی بیکار چیز ہو اس کو پھینک دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ مر بھی گیا اور مزدور کہہ رہے تھے کہ ہم روٹیاں دے رہے ہیں، روٹیاں دے رہے ہیں، اس کی بدبو پھیلی،
تب اس کے لڑکوں کو لوگوں نے کہا کہ تمہارا بڈھا مر گیا ہے، پورے مکے میں اس کا تعفن بدبو پھیلی ہوئی ہے، اس کو لے جاؤ اٹھا کر کے کہیں باہر ڈالو۔ بیٹوں نے اس کی لاش کو بھی نہیں اٹھایا، مزدور رکھے، ان مزدوروں نے دور سے اس کے گلے میں رسا ڈالا اور کھینچ کر لے کر پہاڑوں میں ڈالا۔ جو کہا قرآن پاک نے کس طرح پورا ہوا اسی طرح۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں ذی عوج، کسی قسم کا اس میں ٹیڑھ نہیں، میں نے کہا الفاظ میں ٹیڑھ نہیں، معنی میں ٹیڑھ نہیں، جو پچھلی باتیں بیان کی اس میں کوئی کمی نہیں، جو آئندہ کی پیشن گوئی ہے اس میں کوئی کمی نہیں۔ لعلہم یتقون، اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں، لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، لوگ کفر و شرک کرنے سے بچیں۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ کفر سے باز آ جائیں، مگر لوگ پھر بھی باز نہیں آتے ہیں۔ مثالیں پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے، کیا مثالیں؟ اس کے لیے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت پیش کرو۔ اگر اللہ، کون سی مثالیں؟ کہ اللہ ایک بڑی طاقت ہے، اس کے پاس پہنچنے کے لیے ہم کو واسطے چاہیے۔ سورت کے شروع میں یہی تو تھا نا، تو ہم ڈائریکٹ کیسے اللہ کے پاس جائیں؟ فرمایا یہ مثال مناسب مثال نہیں۔ اگر اللہ کے لیے کوئی مثال سننی ہے تو ہم سے سنو، مثال سنو۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے رجلاً، ایک غلام کی۔ رجل سے ایسے تو کہتے ہیں مرد کو، لیکن یہاں مراد ہے غلام۔ ایک غلام کی مثال پیش کرتا ہے، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں۔ غلام نوکر کو نہیں کہتے، غلام مارکیٹ میں بکتے تھے اور 10 لوگ مل کر کے ایک غلام خرید لیتے تھے۔ مثلا 1,00,000 روپے کا غلام ہے، سب نے 10-10 ہزار روپے دیے، 10 لوگوں نے ایک غلام خرید لیا، اب 10 لوگ اس میں شریک ہیں۔ اگر یہ عقل مند اور تھوڑے سے بردبار اور تحمل کے مزاج والے ہیں تو یہ 10 لوگ غلام سے کچھ نہ کچھ کام لے لیں گے۔ ایک کہے گا بھائی صبح میرا کام کر دے، دوپہر کو اس کا کام کرنا، شام کو اس کا کام کرنا، رات کو اس کا کام کر دینا، فلاں وقت میں اس کا کام کر دینا۔ مگر وہ ہیں بھی کیسے؟ قرآن نے کہا متشاکسون، بد دماغ قسم کے ہیں، چڑچڑے قسم کے ہیں، اپنے بچوں سے اور گھر والوں سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو غلام کا کیا حال ہے؟ سارے کے سارے اسی طرح۔ اب وہ ایک کے لیے چائے بناتا ہے، دوسرا اس کو کہتا ہوں مر گیا میرے لیے روٹی کیوں نہیں لا رہا، دوسرے کے لیے روٹی لاتا ہے، تیسرا کہتا ہوں مجھے پانی کیوں نہیں پلا رہا ہے، چوتھا کہتا ہوں میرا بستر کیوں نہیں ڈال رہا ہے، پانچواں کہے گا میرے لیے فلاں چیز کیوں نہیں بازار سے لا رہا ہے۔ تو غلام بیچارہ کیا کرے گا؟ ایک کی بات نہ مانے ادھر سے تھپڑ، دوسرے کی بات نہ مانے ادھر سے لاتے، تیسرے کی بات نہ مانے ادھر سے جوتے، چوتھے کی بات نہ مانے ادھر سے گالیاں۔ کیا بنے گا اس غلام کا؟ اور یہ تو میں نے 10 ہی لوگوں کا غلام کہا ہے، اور جو 33 کروڑ کا غلام ہو اس کا کیا بنے گا؟ کس کو راضی کرے گا وہ؟ اس پہ اتنے ڈالو، اس پہ اتنے ڈالو، اس کے کپڑے لگاؤ، اس کے کپڑے لگاؤ، وہ کتنا بیچارہ پریشان ہوگا۔ ایک یہ غلام ہے، آہا، ایک غلام کیا ہے؟ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ غلام ہے جو اکیلا ایک ہی آدمی کا ہے، اور وہ آدمی بھی بڑا ہی برداشت کرنے والا اور بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ کیسا معاف کرنے والا؟ بات خالق کی ہے، الیاذ باللہ، وہاں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں مخلوق میں سے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور مدینہ تشریف لائے، میرے سوتیلے ابا ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان انس غلام کیس، یہ جو انس ہے یہ بڑا سمجھدار بیٹا ہے، میں نے اس کو اس لیے لایا فلیخدم کا، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ فرمایا میں نے 10 سال آپ کے پاس گزارے، جو کام میں نے کیا کبھی نہیں حضور نے فرمایا ایسے کیوں نہیں کیا، اور جو کام نہیں کیا حضور نے کبھی نہیں فرمایا اس طرح کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا تحمل اور برداشت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہاں غلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کتنا معاف کرنے والا، کتنا برداشت کرنے والا ہے۔ ایک وہ اس کا غلام ہے، ایک لاکھوں اور کروڑوں کا غلام ہے، وہ فیصلہ کرو کس کا غلام بننا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مثال دی۔ ضرب اللہ مثلا، مثال پیش کی اللہ نے رجلاً، ایک غلام کی، فیہ شرکاء، اس میں کئی شریک ہیں، مگر شریک کیسے؟ متشاکسون، جو چڑچڑے ہیں، ایک دوسرے سے چڑتے ہیں، غصے کے مزاج والے نہ ہوتے ہیں نا بعض لوگ، خام غصہ، خاص طور سے کوئی بڑے گھر کا لڑکا افسر بن گیا تو اس کو دیکھنا یوں ہی گالیاں بک رہا ہے، بس ایسے ہی کچھ، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کرنا کیا ہے۔ متشاکسون، چڑچڑے مزاج کے ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ غلام ہے سلمن، جو پورے کا پورا ایک ہی کا ہے۔ لیکن یہاں تو کہا نا رجل بندے کا ہے،
بندہ برداشت کرنے والا، حالانکہ حقیقت میں یہ غلام کس کا بنے گا؟ اللہ کا بنے گا۔ حل یستویان مثلا، او عقل والو بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا حالت کے اعتبار سے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے غلام ہیں وہی ہمیشہ سکھی ہیں، وہی چین میں رہتے ہیں، وہی مزے میں ہیں، اور جو لاکھوں کے غلام ہیں وہ تو بس پئی بندگی نہیں قبول میری، سجدہ کر دیا متھڑا کس گیا، کبھی یہاں ماتھا کبھی وہاں ماتھا ٹیکا، کہاں کہاں ٹیکا۔ اس نے کہا وہ سر ہی کیا جو در پہ نہ جھکے، اس نے کہا وہ سر ہی کیا جو ہر در پہ جھکے۔ یہ سر کہاں ہے؟ تو ہر در پر جھک رہا ہے، اس کو سر نہ کہو، اس کو پیر کہو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، ہائے زبردست مثال ہے، مگر ان میں سے اکثر وہ ہیں لا یعلمون، جو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب غصہ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مرے گا تو ہماری جان چھوٹے گی۔ اس طرح تو یہ ایسی ایسی مثالیں دیتا ہے نا، ہماری بولتی بند کرا دیتا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، یہ بڑے بولنے والے لوگ تھے۔ سہیل بن عمر زبردست سپیکر، کیا تقریر کرتا تھا، لوگوں کو کس طرح بھڑکاتا تھا اسلام کے خلاف۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا غزوہ بدر میں جب گرفتار ہوا، کہا مجھے اجازت دو اس کے 2 دانت توڑ دوں۔ آپ نے فرمایا قیدی ہے، اب قیدی کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سہیل بن عمر جیسے لوگ، سفیان ہیں، ابو سفیان، کس قدر زبردست بولنے والے لوگ، زبردست شاعر، مقابلہ کرنے والے، یعنی جن کے اندر بات کو منوانے کی طاقت تھی، موٹیویشن پاور تھی ان کے پاس، مگر قرآن کے سامنے وہ لاجواب تھے۔ جب لاجواب ہوتے تھے تو کیا کرتے؟ کوستے تھے، کہتے تھے یہ مرے گا تو ہماری جان چھوٹے گی۔ ایسے نہیں جان، جیسے آج بھی کوئی کسی سے تنگ ہوتا ہے، کہتا ہے نا یہ مرے، تو میاں محمد رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ دشمن مرے تا خوشی نہ کریے، وہ سجنا بھی تو مر جانا۔ اگر دشمن مر رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہو، کون سا کمال ہے بھئی؟ کیا تو نہیں مرے گا؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، انک میتن، بے شک آپ مرنے والے ہیں، تو انہم میتون، یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ آپ کے لیے کہتے ہیں یہ مرے گا تو جان چھوٹے گی، چلو آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور یقینی طور پر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ پر موت واقع ہوئی، جو ہم کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں آپ زندہ ہیں، سارے انبیاء کرام زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ زندہ نبی کو قبر میں ڈال دیا گیا، آپ کی روح مبارک قبض نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے ہی آپ کو قبر میں ڈال دیا گیا، نہیں، آپ کو وہ برزخ کی زندگی نہ حاصل ہوئی، اور وہ زبردست زندگی ہے، ورنہ دنیا سے تو آپ نے پردہ فرمایا۔ قرآن نے اسی کو کہا انک میتن، بے شک آپ مرنے والے ہیں، وانہم میتون، تو یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ اور پھر ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم، اپنے رب کے پاس تختصمون، جھگڑا کرو گے۔ کیا جھگڑا کرو گے؟ ایک دوسرے کے حقوق مانگو گے، اور پھر پروردگار حساب لے گا، اور پھر کس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا وہ سورت کے شروع سے بار بار آ رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر مفسرین حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں مجمع کو وہ سنا دوں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا سب سے بڑا غریب کون ہے، سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تو اسی کو غریب کہتے ہیں، لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، سب سے بڑا مفلس۔ عرض کیا آپ ہی بتائیے؟ فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو دنیا میں بہت نیکیاں کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، مگر کیا ہوا؟ قیامت کے دن پہنچا، کسی کو گالی دی ہوئی، اور کسی کی زمین ہڑپی ہوئی، اور کسی کو مارا ہوا، اور کسی کو پیٹا ہوا، اور کسی کو ستایا ہوا۔ بس ایک آیا، اس نے کہا اس نے مجھے یہ یوں تکلیف دی، تو روزے وہ لے گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں کچھ دینے کے لیے تو ہے نہیں، اس کی نیکیاں اس کو دی گئیں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا اس نے مجھے یوں ستایا، نمازیں وہ لے گیا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا اس نے مجھے یوں تنگ کیا، تو زکوٰۃ وہ لے گیا۔ اس طرح ساری نیکیاں چلی گئیں۔ پھر کہا ابھی حق تو پورے نہیں ہوئے، کہا ان کے گناہ اس کے سر لا دو۔ اس کے بعد ثم ادخل النار، پھر اس کے بعد جہنم میں داخل کیا گیا۔ حالانکہ نماز، روزے، زکوٰۃ سب لے کر آیا تھا، ایمان والا تھا، نکلے گا کبھی جہنم سے، لیکن کب نکلے گا، کتنا عرصہ لگے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔
اس لیے ہم کو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کا مطلب زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں قیامت کے دن ہماری یہ ساری چیزیں چھن جائیں اور بندہ سب سے بڑا غریب اکیلا کھڑا رہ جائے، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، اس کے بعد نہ اس کے پاس کوئی نیکی ہے، بس گناہوں کی پوٹلی ہے جو اس نے سر پہ اٹھائی ہے۔ فمن ازلم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب علی اللہ، جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا قرآن ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہے، یہ اس نے پاس سے بنایا ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا۔ وکذب بالصدق، اور اس نے سچائی کو جھوٹا کہہ دیا، سچی بات کو اذ جاءہ، جب وہ سچائی اس کے پاس آئی اس کو جھوٹا کہا۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ پیچھے کی روایت نا، کسی نے کسی کو ستایا، کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی نے کسی کی زمین ہڑپی، وہ میں نے اسی لیے سنایا، اب اس کو اس کے ساتھ جوڑو نا، وہ بھی ظلم تھا، مگر یہ اس سے بڑا کائنات میں کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے جس نے اللہ کو جھوٹا کہا اور اللہ کے کلام کو جھوٹا کہہ دیا، جبکہ اذ جاءہ، جب اس کے پاس آیا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، الیس، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثوی، ٹھکانہ، جگہ، للکافرین، ایسے نافرمانوں کے لیے، ایسے منکروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا، والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات گرامی، جاء، جو لے کر آئے، بالصدق، سچائی کو لے کر کے آئے اللہ کے ہاں سے، وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لے کر کے آئے۔ وصدق بہ، اور دوسرا وہ شخص جس نے اس سچائی کو سچ مانا، اس سچی بات کو سچا مانا، اور سب سے پہلے کس نے سچا مانا؟ صحابہ کرام نے سچا مانا، اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے سچا مانا۔ اس لیے اکثر مفسرین نے کہا اس آیت کا مصداق پہلے درجے میں حضرت ابوبکر صدیق۔ پھر دوبارہ، والذی، اور وہ ذات گرامی، جاء، جو آئے، بالصدق، سچائی کو لے کر کے، وہ صدق بہ، اور وہ جس نے اس سچ کو سچ مانا، اولئک ھم المتقون، یہ دونوں کے دونوں بچنے والے ہیں، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصہ سے، یہ ہیں متقی، یہ ہیں پرہیزگار۔ کیا ملے گا ان کو؟ لہم ما یشاءون، ان کے لیے وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ لہم، ان کے لیے ہے، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے۔ اور یہ قرآن پاک کی بلاغت و فصاحت ہے۔ آدمی کہے جنت میں کیا ملے گا؟ آپ بتائیں جناب، بہترین روم ملے گا، اچھا اے سی ہوگا وہاں؟ ہاں اے سی بھی، پنکھے بھی ہوں گے؟ ہاں پنکھے بھی ہوں گے۔ قالین بھی ہوگی؟ ہاں جی قالین بھی ہوگی۔ اب وہ ایک ایک چیز کو گناتا رہے گا، کتنی چیزیں گنے گا، ایک لفظ میں کہہ دیا جو تو چاہے گا وہ ملے گا۔ اور کیا چاہے گا آدمی؟ جتنا چاہ سکے۔ فرمایا بندہ چاہ ہی نہیں سکے گا، پھر اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ڈالے گا، یہ بھی ڈالا جائے گا، یہ بھی چاہ، یہ بھی چاہ، یہ بھی چاہ، اور پھر وہ چاہ چاہ کے تھک جائے گا، پھر کہا جائے گا وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے پاس وہ بھی ہے جو تو چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے، اس کا سب سے پہلا مصداق کیا ہوگا جو وہ چاہ نہیں سکے گا؟ کہا وہ پروردگار پھر اپنی زیارت کرائے گا بندوں کو، اور بندوں کو ہیچ معلوم ہوں گی اس سے پہلے ساری نعمتیں، یہاں تک کہ 70,000 سال تک وہ ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہیں گے کہ کیا مزہ آیا، ایسا مزہ تو کسی چیز میں آیا ہی نہیں۔ لہم ما یشاءون، ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، لیکفر اللہ عنہم، اور ان کو جنت میں پہنچایا گیا، کیوں؟ لیکفر، تاکہ مٹائے اللہ تعالی، عنہم، ان سے، اسوأ الذی، ان برے کاموں کو، الذی عملوا، جو انہوں نے کر لیے تھے۔ کسی بھی ایمان والے نے ایمان سے پہلے کچھ گناہ کیے، یا ایمان قبول کرنے کے بعد تقاضائے بشریت سے کچھ گناہ کر دیے، لیکن اس کے بعد سچی توبہ کے اوپر موت آئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا ان ساری برائیوں کو مٹانا چاہتا ہے جو اس سے غلطی سے ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی برائی موجود ہی نہیں ہوگی۔ ان برائیوں کو تو مٹا دیا، مزید ویجزیہ، اور اس کو بدلہ دے گا، اجرہم، ان کا اجر کا بدلہ دے گا، بدلے میں ان کو ثواب دے گا۔ کس کا ثواب، کس کا بدلہ؟ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بہت اچھے کاموں کا، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت بعض اعتبار سے مشکل ہے، ابھی ہم نے توجہ نہیں کی۔ اللہ ان کو بدلہ دے گا، ان کا ثواب دے گا، بِأَحْسَنِ، ان بہت اچھے کاموں کی وجہ سے، اس میں تفضیل، جو انہوں نے کیے ہیں
بہت اچھے کام، میں اور آپ میں سے کون ہے جو بہت اچھے کام کر سکے؟ ہم سے تو اچھے بھی نہ ہو سکے۔ امتحان دیتا ہے بچہ، بھائی کیسا رہا پیپر؟ ٹھیک ہی رہا۔ ٹھیک ہی رہنے کا مطلب کہ کچھ زیادہ امید نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے جی بہت ٹھیک رہا؟ تو بہت ٹھیک تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، پھر کیوں کہا وہ بہت اچھے کام جو وہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو یہ بات بتانے کے لیے کہ مومن کے کام بہت اچھے ہونے چاہیے، اچھے نہیں بلکہ بہت اچھے، مطلب ہر کام کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ تھوڑا اچھا ہوا، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اس سے اچھا، اس سے اچھا، اس سے اچھا۔ ایک آدمی 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کیا اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس نے کمال درجے کی نماز پڑھ لی؟ نہیں، اس کو کوشش میں لگا رہنا چاہیے کہ نہیں اس سے اچھی نماز، اس سے اچھی نماز، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جزا تو احسن کی دے گا، بہت اچھے کاموں کی۔ مومن کا ہر کام اچھا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اس لیے کہ کہا اصل میں کام تو ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن جو ثواب ان کو ملے گا وہ احسن کے اعتبار سے ملے گا، یعنی کام تو کیے ویسے ہی، لیکن جزا کیسی ملے گی؟ جیسا کہ اس نے بہت اچھا کام کیا۔ دیکھیے ایک آیت میں نے 2-3 مرتبہ سنائی کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے نیکیاں کی اور جو بعد میں کریں گے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، مگر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ آپ نے صحابہ کی مجمع میں فرمایا مجھے اپنے بھائیوں سے ملنے کا دل کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ عرض کیا پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا وہ جن کے ایمان حیرت ناک ایمان ہوگا۔ انہوں نے کیا ہمارے سے بڑھ کر کسی کا ایمان حیرت ناک ہوگا؟ کہا تم نے مجھ کو دیکھا اور قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، بلکہ کئی مرتبہ تو جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا انسانی شکل میں، اور اللہ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھا، فتح و نصرت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہارا ایمان کون سا حیرت ناک ہے؟ عرض کیا حیرت ناک ایمان کس کا ہوگا؟ فرمایا وہ طبقہ جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، جب بے دینی کی ہوائیں چلیں گی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی طاقت کے مطابق ایمان کو دانتوں سے پکڑ لیں گے اور ڈٹ جائیں گے اس کے اوپر، یہ میرے بھائی ہیں، ان کو ثواب دیا جائے گا پہلے لوگوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اب کام کوئی احسن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو جزا ملے گی وہ کس کی ملے گی؟ احسن کی۔ اصل میں یہ عربی آپ کو بالکل بھی نہیں نہ آتی، ایک ہے حسن، ایک ہے احسن۔ وہ جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں گڈ بیٹر بیسٹ، تو سب سے اوپر کا درجہ ہے احسن، سب سے آگے، اس سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کام کس نے کیا؟ فرمایا کام تو ویسے ہی کریں گے مگر بدلہ ویسے ہی ملے گا کہ بہت ہی اچھے کیے۔ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بہترین کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے، اچھا جزا ملے گی، یہ دین غالب آ جائے گا، یہ پھیل جائے گا پوری دنیا میں۔ یہ سن کر کے مکہ کے مشرک کتنے چڑھتے تھے، غصہ ہوتے تھے، اور پھر آپ کو ڈراتے تھے کہ ابھی تو ہمارے خداؤں نے کوئی طاقت دکھائی نہیں، ورنہ جب بھی یہ بیدار ہو گئے ان کی شکتی آپ جانتے نہیں ہو، یہ کیسی شکتی کے مالک ہیں، یہ تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، تم ان کی برائی کرتے ہو۔ قرآن جواب دیتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا جواب ہے؟ الیس، کیا نہیں ہے اللہ، الیس اللہ، کیا اللہ نہیں ہے بکاف، کافی، عبدہ، اپنے بندے کو۔ اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے، اس کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے، اس کو جنت میں پہنچانے کے لیے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان ہستیوں سے جو اللہ سے کم درجے کی ہیں، آپ کو پتھروں سے ڈراتے ہیں کہ جناب یہ بڑی شکتی والا بابا ہے، یہ بیڑا غرق کر دے گا، یہ بڑی شکتی والی ماتا ہے، اگر یہاں ماتھا نہیں ٹیکو گے، چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب دوسروں کی مدد کی تم کو ضرورت پڑ گئی؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، بڑا زبردست مضمون، کیا اللہ کافی نہیں ہے عبدہ، اپنے بندے کو؟ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں میرے حبیب آپ کو، بالذین، ان ہستیوں سے، من دونی، جو اللہ کے سوا ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اصل بات کیا ہے؟ جس کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ اس کو گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، نور ایمان عطا فرمائے، اس کو دین سمجھ میں آنے لگ جائے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔
یہ دیکھیے حضرت بلال کو ایمان نصیب ہوا، سارے مکہ والوں نے طاقت آزمائی، ان کو گمراہ نہیں کر سکے۔ حضرت سمیہ کو ایمان نصیب ہوا، عورت زاد ہیں، بوڑھی ہیں، مگر کوئی ان سے ایمان چھین سکا؟ حضرت نہدیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بیٹی، وہ باندھی ہیں، باندھی، بیچی جانے والی، خریدی جانے والی، اس بیچاری کی قیمت ہی کیا ہے؟ سارے گھر والے ان کو باری باری مارتے ہیں، اور جب کبھی نمبر آتا ہے حضرت عمر کا تو مار مار کے تھک جاتے ہیں، اور جب تھک کر کے بیٹھتے، حضرت عمر تب ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں تجھ پر ترس کر کے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ تھک کر کے بیٹھا ہوں۔ تو وہ کیا کہتی تھیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اگر تم کو ایمان نہیں نصیب ہوا اللہ تم سے خود نمٹے گا، خود حساب لے گا۔ اسی مار میں ایک دن ان کی دونوں آنکھیں چلی گئیں، اور سب گھر والوں نے کہا کہ یہ تیرے اوپر ہمارے خداؤں کی مار پڑی ہے، اور لات اور عزا کو تو نہیں مانتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی شان میں گستاخی کرتی ہے، تیری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ پتہ چلا ان کی کتنی شکتی، کتنی پاور تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں حدیث میں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں چڑھاوا کون چڑھا رہا ہے اور کون یہ ہمارے سامنے سے اٹھا رہا ہے، وہ کسی کی روشنی کون سا چھین سکتے ہیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوگا اللہ مجھ کو پھر روشنی عطا فرمائے گا، رات کو سوئی صبح کو اٹھی دونوں آنکھوں میں واپس ویسے ہی روشنی۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو فما لہ من مضل، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے، ذی انتقام بدلہ لینے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ اور ان کے کہنا اللہ سے علاوہ، اللہ سے علاوہ، اور عربی کا لفظ تھا من دونہ ہی، اس کے لفظ معنی تھے اللہ سے کم درجے کی طاقتیں، ان کو ان سے ڈراتے ہیں اور ان کی حیثیت بھی کیا مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ یہ جو تم نے پتھروں کے بنائے ہیں یا جن جن کو بھی تم خدا کے سوا مانتے ہو، ان میں سے کسی نے کائنات کو بنایا؟ آسمان بنائی، زمین بنائی، کوئی چیز بنائی؟ کہتے نہیں، بنایا کسی نے نہیں۔ اور کمال بات ہے، میں کہہ رہا ہوں 33 کروڑ والوں سے پوچھو ان میں سے کسی نے آسمان بنایا؟ کہتے نہیں۔ زمین بنائی؟ کہتے نہیں۔ دریا بنائے؟ کہتے نہیں۔ یہ کائنات بنائی؟ کہتے نہیں۔ بنائی کس نے؟ کہا بنانے والا تو ایک ہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آ گئی وہ آیت میں بہت دفعہ سناتا تھا، ولا، اور قسم بخدا، ان سالتہم، اگر آپ پوچھیں گے ہم ان کو من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور کس نے پیدا کیا زمین کو، لیقولن اللہ، ضرور بالضرور کہیں گے اللہ۔ یہ سارا کام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ خلقہ، اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ گویا مانتے ہیں کہ خالق کون ہے؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ ان کو وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں کہ یہ پیدا کرتے، نہیں، کہا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ سوال، اگر اللہ پیدا کرنے والا ہے پھر غیر اللہ کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ مدد کرتے ہیں۔ سوال ہوا، اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے بولو ان میں سے کون ہے جو اس کو بچا سکے؟ اللہ کسی کو بچانا چاہے کون ہے ان میں سے جو اس کو مار سکے؟ اب کسی کو نہیں کہا، اس کے لیے اپنے آپ کو مخاطب کیا، فرمایا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے ان میں سے کون ہے جو اس تکلیف کو ہٹا سکے؟ اور اگر اللہ مجھ پر کوئی کرم کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روک لے اوپر کہ نہیں آنے دیں گے جی، اس پر خدا کی مہربانی نہیں ہونے دیں گے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، افرأیتم، تو کیا تم نے غور کیا، ما تدعون، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، میرے ساتھ، حالانکہ کہنا تھا کسی کو مارنا چاہے کون بچا سکتا ہے، کسی کو بچانا چاہے کون مار سکتا ہے، لیکن کسی کو سامنے والا کہتا اچھا مجھے کہہ رہا تو، اس لیے کیا کیا، اپنے آپ کو مخاطب کیا، اگر اللہ مجھ پر کوئی تکلیف لانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ ہیں کاشفات، ہٹانے والے، ضرہ، اس کی تکلیف کو کون کون ہٹا سکتا ہے؟ بولو کون کون ہٹا سکے گا؟ اب جس کو کہیں گے یہ ہٹا سکے گا اسی کا بھی دانت توڑ دیں، اسی کو مار دیں، کہا یہ تو مر گیا، کون ہٹا سکے گا؟ او ارادانی برحمت، یا اللہ ارادہ کرے مجھ پر مہربانی کرنے کا، حل ہن ممسکات رحمتہ، ہے کوئی ان میں سے ممسکات رحمتہ، اللہ کی رحمت کو روکنے والا ہے کوئی؟ وہ بھی جواب دیتے تھے کوئی اللہ کی رحمت کو روک، جب تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا، اللہ کی مہربانی کو روک نہیں سکتا،
تو یہ کس طرح خدا بن گیا؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کافی نہیں، جی ابھی اور کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنے والوں کو بھی اپنے دماغ سے نہیں دل سے کیڑوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بھائی اللہ تھک گیا ہے، وہ بے بس ہو گیا ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے، تو آپ دوسرے کو بھی پکارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب کو کہا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اور جو اللہ کو سمجھے کہ کافی نہیں ہے اور وہ ادھر بھی ٹکرے مارے ادھر بھی ٹکرے مارے، کوئی پیلی جھنڈی دیکھی وہاں سجدے، کوئی ہری دیکھی وہاں سر جھکا لیا، اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی نہیں ہے اور اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کے اوپر اس کا بھروسہ ہے۔ علیہ یتوکل، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو۔ قل یا قوم علی مکانتکم، قل، نہیں مانتے ہو، آخری بات ہے، آپ فرما دیجئے میری قوم کے لوگوں، اگر میری بات نہیں مانتے، تم کرتے رہو اپنا کام جو تم کر رہے ہو، تم اپنے کام نہیں چھوڑتے تو میں کیا دین کی دعوت دینا چھوڑ دوں؟ میں بھی اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، ان قریب نتیجہ سامنے آئے گا، پتہ چل جائے گا، ابھی گرد چھٹے گی، پھر معلوم ہوگا کون گھوڑے پر ہے کون گدھے پر ہے۔ قل یا قوم اعملوا، آپ فرماتے یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، کرتے رہو، پھر تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنے طریقے پر، جس ڈگر پر تم چل رہے ہو چلتے رہو، نہیں مانتے، انی عامل علی مکانتی چھپا ہوا ہے، میں اپنے طریقے پر کام کروں گا، میں دین کی دعوت دینا کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کیا معلوم ہوگا؟ من یاتیہ عذاب، وہ کون آدمی ہے، یاتیہ، آئے گا اس کے اوپر، عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ، جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ خود وقت بتائے گا، وقت فیصلہ کرے گا، ابھی پتہ چلے گا کس پر عذاب آتا ہے۔ یہ قرآن کی دھمکی تھی، ابو جہل پر عذاب آیا، عتبہ اور شیبہ اور ولید پر عذاب آیا، اور انہوں نے دیکھ لیا سارے عرب نے کہ قرآن کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ من یاتیہ، وہ کون ہے جس پر عذاب آئے گا، یخزیہ، جو اس کو ذلیل کرے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ تو دنیا کا عذاب جو اس کو ذلیل کرے گا، پھر اترے گا اس کے اوپر وہ عذاب مقیم جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، شروع سے قرآن کا ذکر ہے، یہ قرآن ہم نے آپ کو دے دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَنزَلْنَا، بے شک ہم نے اتارا، علیکا، آپ پر، الکتاب، اس کتاب کو، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ اتارا، سچا دین دے کر اتارا۔ حق وہی ہے جو اس قرآن میں ہے، حق وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اس کے سوا سب کا سب جھوٹ ہے، سب کا سب باطل ہے۔ فمن اہتدی، اب جو ہدایت اختیار کرے گا اور جو اس قرآن کو مانے گا، فلنفسہ، تو وہ اپنے لیے مانے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اس سے قرآن کا کوئی بھلا نہیں ہو جائے گا، اس سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے اللہ کی خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، فلنفسہ، وہ اپنے لیے ہی ہدایت اختیار کرے گا۔ ومن ضل، اور قرآن آ چکا ہے اور لوگوں کو سمجھا دیا گیا اس قرآن کے آنے کے بعد، من ضل، جو گمراہ رہے گا، جو بھٹکا رہے گا، جو راستے سے پھسلا رہے گا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ پھسلے گا، وہ بھٹکے گا، وہ گمراہ ہوگا، علیہ، اپنے ہی خلاف، اپنے خلاف ہونے کا مطلب اس کی گمراہی کی سزا اسی کو ملے گی۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما انت علیہم، آپ نہیں ہیں ان پر، بوکیل، ذمہ دار، آپ ان کے ٹھیکیدار، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ گمراہ اٹھیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی موجودگی میں یہ گمراہ رہے کیسے۔ آپ کا کام ان کو زبردستی منوانا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ بھی زبردستی نہیں منوانا چاہتا ہے۔ تو دوسرے مقام پر آیا نا، سورہ الف لام میم سجدہ میں ہم پڑھتے ہر جمعے کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ مجبور کر کے ہدایت دیتا نہیں، اور وہ مقصد ہی نہیں ہے، پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا۔ نہیں، راستے دونوں بتا دیے، ہدیناہ النجدین، یہ دونوں راستے سامنے ہیں، جس کا دل چاہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، جس کا دل چاہے وہ کافر رہے۔ وما انت، اور آپ نہیں ہیں، علیہم،
ان پر بوکیل ذمہ دار کہ کریں وہ اور ذمہ داری آپ اٹھائیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ کی کیا شان ہے. فرمایا جب عذاب آئے گا اور تمہاری کس طرح جان نکلے گی اور پھر کس طرح وہ زندہ کر کے دوبارہ تم کو سزا دے گا. اس کو سمجھنا ہو تو اپنی زندگی پر غور کر لو. جو لوگ جی رہے ہیں جب ان کو نیند آتی ہے تو کیا ایک طرح سے موت نہیں آ جاتی ہے؟ انسان زندہ ہوتا ہے مگر نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، حالانکہ اس کے باوجود کہ وہ زندہ ہے. کیا ہوا اس کو؟ ایک طرف سمجھو ایک اعتبار سے اس کی جان کو لے لیا گیا ہے. اور ہر آدمی جب نیند کی آغوش میں جاتا ہے گویا وہ ایک اعتبار سے موت کی آغوش میں جاتا ہے. اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ آخری وقت میں جب سونے لگو تو کیا کہو؟ اللہم بسمک اموت و احیا اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا منجا ولا ملجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ آخری وقت میں کہے اے پروردگار میں مرتا ہوں تیرے نام سے، حالانکہ ابھی مر تو نہیں رہا ہے، سو رہا ہے. کہا یہ سونا بھی تو ایک طرح سے موت ہے. اللہ یتوفا، اللہ پورا پورا لے لیتا ہے اللہ نفس جانوں کو حین موتہا، ان کی موت کے وقت میں روح کو واپس لے لیتا ہے. واللتی، اور وہ جانے لم تمت جو ابھی مری نہیں، فی منامہا، ان کی روح بھی لے لیتا ہے ایک اعتبار سے فی منامہا، ان کی نیند میں. منام کے معنی نیند، فی منامہا، ان کی نیند میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو روک لیتا ہے اس کی جان کو قضا علیہ الموت، جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ سوتا ہے تو پھر سوتا ہی رہتا ہے، پھر کبھی جاگتا نہیں ہے. گویا اس کی روح چلی گئی تھی، واپس ہی نہیں آئی، ادھر ہی روک لی گئی. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری کی روحوں کو بھیجا جاتا ہے واپس. گویا آدمی دن میں 4 مرتبہ سو رہا ہے تو 4 مرتبہ روح واپس آ رہی ہے، اور یہ بار بار واپس بھیجی جاتی رہے گی، بھیجی جاتی رہے گی، بھیجی جاتی رہے گی. کب تک؟ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہاں تک کہ متعین کیا ہوا وقت آ جائے. موت کا وقت جب تک وہ نہیں آتا تب تک لوگ کیا کہتے ہیں کہ موت کے منہ سے واپس آیا. ارے بابا، موت کے منہ سے کون آتا ہے؟ عربی شاعر نے کہا موت کے پنجوں سے بھی کوئی نہیں آتا ہے. اذا المنیۃ انشبت اظفارہا، جب موت پنجے گاڑتی ہے اس پنجوں سے بھی کوئی نہیں چھوڑتا. تو کہتا ہے موت کے منہ میں سے کیسے بیہودے جملے ہیں، موت کے منہ سے کوئی نہیں آتا، ابھی گیا نہیں تھا. الی اجل مسمی، ایک متعین وقت تک، اور جب وہ متعین وقت آتا ہے بس اس کا کام ہو گیا، اب واپس نہیں آ سکتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ پروردگار کی شان ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے غیر اللہ کو ہم اللہ نہیں مانتے ہیں، ہم صرف اتنا مانتے ہیں کہ یہ سفارشیں کر کے ہمارے کام بنا دیتے ہیں. ہم نے سورت کے بالکل شروع میں کیا پڑھا تھا؟ ہؤلاء یقربون الی اللہ زلفا، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے. کیسے قریب کرتے ہیں؟ کہا سفارشیں کرتے ہیں. ام اتخذوا، کیا بنائے ہیں انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، شفعاء، کچھ سفارشی کہ جو سفارش کر کے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے کس کو سفارشی بنا رہے ہو؟ اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگر وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہو، ان کو کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہ ہو، ولا یعقلون، اور وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، پھر بھی وہ اللہ کے پاس سفارش کر دیں گے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے ساری کی ساری شفاعت اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس ہونے کا مطلب ایک وہ شفاعت ہے جو قیامت کے دن ہوگی، مگر وہ اللہ کے پاس ہے، جس کے لیے اللہ چاہے گا، اپنے پیغمبروں سے کہے گا اس کی شفاعت کرو، تو وہ شفاعت تب کریں گے جب اللہ فرمائے گا. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، نہیں وہ سفارش کریں گے کسی کی مگر جس سے اللہ راضی ہوگا.
تو گویا وہ تو بخشش کا ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے بخش دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دے کہ وہ شفاعت فرمائیں، یا نیک بندوں کو اجازت دے دے وہ شفاعت فرمائیں، شہیدوں کو اجازت دے دے، اولیاء کو، علماء کو، صلحاء کو، حفاظ کو. مگر وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اگر اللہ ناراض ہو تو کیا کوئی شفاعت کر کے کسی کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ اللہ ناراض ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے سے شفاعت کی، کیا جنت میں چلے گئے؟ اللہ ناراض ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے، ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں بھی دعائیں کی، اور بخاری کی روایت ہے آخرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے پروردگار، تو نے کہا کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، تو آج میرے باپ کو اگر جہنم میں ڈالا گیا تو اس سے بڑی کون سی رسوائی ہوگی؟ مگر اس کے باوجود بھی ان کا باپ جہنم میں جانے سے بچے گا نہیں، بلکہ بخاری کی حدیث ہے ان سے کہا جائے گا ادھر دیکھو ادھر دیکھو. یعنی ایک لمحہ ایسے کر کے وہ پلٹ کے جب باپ کو دیکھیں گے تو اس کی شکل اتنی بری نظر آئے گی کہ وہ کہیں گے کہ اس کو جلدی جہنم میں ڈالو، اس لیے کہ یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے سفارش ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی شفاعت ہوگی جس کو اللہ چاہے گا. اگر کوئی خدا کا نافرمان ہے، اللہ اس کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے، تو کوئی اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جا سکے گا؟ میں نے دو مثالیں دی، نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے. دنیا میں بھی دعائیں کی، بخاری کی حدیث پیش کی، آخرت میں ان کے سامنے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی آسمانوں میں اور زمین میں. پھر بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے لوگ زبردستی چیزیں چھین لیں، وہ بادشاہ نہیں ہوتا ہے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ اللہ ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اسی کی عدالت میں لوٹایا جائے گا. پیش بھی اسی کے سامنے ہونا ہے. کتنا بھاگو، کتنا بچو، کتنا بھی کچھ کرو، مگر اس کی عدالت سے تم بچ نہیں سکتے. اور جب ہر شخص کو یہ معلوم ہے میں کچھ بھی کروں مگر اس کی عدالت میں جانا پڑے گا، تو پھر اس کو وہ کام کرنے چاہیے نا کہ اس کی عدالت میں اس کی بخشش ہو سکے. پھر تو اس کو اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے چاہیے. مگر کام کون سے کر رہے ہیں؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، بس اس آیت کا صرف ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، تفسیر کل. وَإِذَا ذُكِرَ، ترجمہ کس لیے تھا کہ کل تک ہم سوچتے رہے کیا مضمون ہے. وَإِذَا ذُكِرَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کا، وحدہ، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا، ایک اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اکیلے اللہ کا. اشمئزت، اندر اندر چڑھتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جلتے ہیں. قلوب الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے ہیں بالآخرۃ، آخرت پر. اکیلا اللہ کا ذکر، اکیلی توحید 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 توحید، بس اور کچھ نہیں ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے الَّذِينَ، ان ہستیوں کا بھی، من دونہ، جو اللہ کے علاوہ ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک وہ کھل کھلانے لگتے ہیں، کہتے ہیں آج بیان ہوا، کیا مزہ آیا آج بیان میں، کیا زبردست بیان ہوا. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک وہ خوش ہونے لگتے ہیں. یہ کیا راز ہے؟ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ غور کرتے رہیے کل تک آپ بھی اور میں بھی. 45 نمبر یہ آیت ہے، اگر گھر میں جا کر پڑھنا چاہیں. صدق اللہ مولانا العظیم.